آزاد ڈیجیٹل کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ایک ہی خبر آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، خبر بھی نہیں بلکہ تجزیہ اپنا لے کر آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو کہ بظاہر یہ کہتی ہوئی جو ہے وہ سنائی دیتی ہے کہ عمران احمد نیازی آئین اور قانون کی حکمرانی اور اپنی جمہوری جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ صرف لفاظی ہے، یہ سیاسی بیانات کی حد تک ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا جمہوریت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ون مین شو ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ ہے، اور یہاں پر جو ان کی پارلیمانی پارٹی ہے اس کے گلے کو دبا کر عمران احمد نیازی فیصلے جو ہیں وہ لے رہے ہیں۔ فیصلہ ایک شخص کرتا ہے، اگر اس سے کسی کو اعتراض ہے تو پھر اس کے لیے زمین تنگ کر دی جاتی ہے، سوشل میڈیا ٹرولز اس کے اوپر چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی پارٹی کے کچھ اراکین کو عمران احمد نیازی کے جو ڈکٹیٹرشپ کے فیصلے ہیں ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ایک مسلسل ایک عرصے سے یہ روایت اس جماعت کے اندر چلتی چلی آ رہی ہے، لیکن اس میں ایک اضافہ ہو گیا ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ پہلے عمران خان صاحب کے جو قریبی رفقا تھے، ایک ٹائم کے اوپر سیف اللہ نیازی صاحب وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کہلاتے تھے، عامر کیانی صاحب اسٹیبلشمنٹ کہلاتے تھے، اور پھر ایک وقت کے اوپر جہانگیر ترین جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی اسٹیبلشمنٹ تھے، لیکن اب جو پاکستان تحریک انصاف کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تمام کے تمام غیر سیاسی لوگوں کے اوپر مشتمل ہو چکی ہے۔ موجودہ اسٹیبلشمنٹ میں عمران خان صاحب کی بہنیں اور ان کی اہلیہ شامل ہیں، حالانکہ دونوں کے الگ الگ گروپس ہیں، لیکن دونوں اسٹیبلشمنٹ ہی جو ہے ان کو میں کہوں گا۔ پہلے ایک طرف تو کہتے ہیں جی کہ میرا خاندان کا سیاست سے کوئی فرد سیاست میں نہیں آئے گا، لیکن ہر ایک فیصلہ اس جماعت کے اوپر جو مسلط کیا جا رہا ہے گزشتہ کچھ عرصے سے وہ یہ خواتین کر رہی ہیں، اور عمران احمد نیازی جانتے بوجھتے ہوئے ان کے فیصلوں کے اوپر ہی اپنے احکامات دے رہے ہیں۔ اب یہ صورتحال تو آپ کے سامنے آ چکی ہے، استعفے لوگوں نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے دے دیے ہیں، ایون کہ چیئرمین شپ تک چھوڑ دی، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جنید اکبر صاحب نے چھوڑ دی۔ اس سے کیا اسٹیبلشمنٹ کی یا موجودہ حکومت کی صحت کے اوپر کوئی اثر پڑے گا؟ جواب ہے نہیں۔ ایک 13 اگست کی رات کو جب جشن آزادی کی خوشیوں کے حوالے سے اور مارکہ حق کی سیلیبریشنز کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد ہوا، تو اس تقریب کے اندر پرائم منسٹر آف پاکستان نے تمام کی تمام سیاسی جماعتوں کو میثاق استحکام پاکستان کی دعوت دی، لیکن اس کے بعد یہ لوگ سمجھے کہ شاید حکومت کی کوئی مجبوری ہے، حکومت جو ہے وہ کمزور ہے، جبکہ مارکہ حق کے بعد پاکستان اس وقت دنیا میں اپنا مقام جو ہے وہ پاکستان کی جو اس وقت کہتے ہیں گڈی وہ آسمان کو چھو رہی ہے۔ پاکستان تو کامیابیاں سمیٹ رہا ہے، ایک طرف امریکہ پاکستان کے ساتھ بہت قریب آ چکا ہے تو دوسری طرف چائنا، یہ دونوں دنیا کی سپر پاورز ہیں اور دونوں پاکستان کے ساتھ جو ہیں وہ اچھے تعلقات چاہتی ہیں، کیونکہ پاکستان ہیز ایمرجڈ ایز اے سپر پاور۔ پاکستان نے ایک اپنی طاقت اور اپنا مسل جو ہے وہ دنیا کو دکھا دی ہے الحمدللہ، اور یہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا جو کرم ہے، اور اس کے بعد ہماری افواج کی شجاعت ہے کہ جس نے اپنے سے کئی گنا بڑے ملک کو زیر کر کے دکھایا۔ ابھی جو صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ یہ منجن بیچ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، بھئی ڈٹ کے کیا کھڑے ہوئے ہیں؟ آج تک عمران خان صاحب کو کسی نے ایک بار بھی کوئی ڈیل آفر نہیں کی، جب ڈیل آفر ہوئی نہیں ہے تو ڈٹ کے خاک کھڑا ہے۔ اچھا، یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان ہیز بیکم اے ڈیڈ ہارس ان اے وے، لیکن اس میں مردہ گھوڑے کے اندر جان کون ڈالتا ہے؟ یہ یوٹیوبرز مافیا اور کچھ ہمارا مین سٹریم میڈیا۔ ہمارے مین سٹریم میڈیا کے اندر جس طریقے سے خبریں چلائی جاتی ہیں اور جس طریقے سے عمران احمد نیازی کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے جیسے یہ کچھ سیاسی قیدی ہیں، بھائی یہ سیاسی قیدی نہیں ہیں، انہوں نے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کی ہیں، مس یوز آف اتھارٹی ہے، اور اس کا یہ آئیڈیل کہتے ہیں کہ ایک کلاسک کیس ہے، اور اس میں ڈے لائٹ رابری کو
انہوں نے چھپانے کی کوشش کی ڈے لائٹ رابری کو. جو پیسہ NCA نے پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ نمبر 1 میں بھیجنا تھا وہ انہوں نے جو پینلٹی تھی ملک ریاض کے اوپر بحری ٹاؤن کے خلاف وہ سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں جمع کرا دی. اور پھر بھی جناب معصوم بن گئے. جی پیسہ تو پاکستان ہی آیا ہے, پیسہ تو سپریم کورٹ کے پاس آیا ہے, میں نے نہیں لیا. آپ نے جو لیا وہ القادر کی زمین لی, آپ نے 30 کروڑ روپے آپ کی اہلیہ نے لیے. آپ کی اہلیہ کی کون سی ایکسپرٹیز تھی؟ کیا انہوں نے آج تک پرائمری اسکول رن کیا تھا کہ ان کو ملک ریاض ایک بزنس مین ایک یونیورسٹی بنا کر دے دے, پہلے اراضی خریدے, اس کے اوپر یونیورسٹی تعمیر کرے, پھر 30 کروڑ روپے آپ کو جو ہے وہ رننگ فائنانس دے؟ کیا مطلب وہ نشے میں تھا ملک ریاض؟ سمپل سی بات تھی کہ آپ ان کا 190 ملین جو پاؤنڈ تھا جو ریکور ہو چکا تھا, آپ نے اس کو ان کی پینلٹی کے عوض جو ہے وہ ایڈجسٹ کرا دیا, جو کہ 460 ارب روپے کی پینلٹی تھی. تو یہ اس کے باوجود میڈیا کی ڈس آنیسٹی یہ ہے کہ اس کو کرپشن کا کیس نہیں کہتے, اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ چوری کی ہے, یہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے, اور یہ مسٹر کلین نہیں, یہ بیسیکلی مسٹر کرپٹ ہے. اور یہی افسوسناک بات ہے. بہرحال جی آنے والے دنوں کے اندر کوئی مذاکرات وغیرہ نہیں ہے جی, چھٹی, کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہے ان کے ساتھ. کوئی اب یہ CBM بھی کریں جو کچھ کریں, ان کو منہ نہیں لگانا کسی نے. اور یہ یہی چاہتے تھے, اپنی سیاست کو اس نہج پر لے آئے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب ان کو کارنر کر دیا جائے, ان کو لفٹ نہ کرائی جائے. ان کو ایک سیاسی جماعت کا سٹیٹس تقریباً دیا جا رہا تھا, اور جب کہ انہوں نے نو میں کیا ہوا ہے. اس کے باوجود جو پارلیمنٹیرینز تھے ان کو یعنی پارلیمان کا حصہ ہونے کی وجہ سے ان کو پارلیمانی جماعت کے طور پر تصور کیا جا رہا تھا, لیکن یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں. اب ان کو جس طریقے سے جو یہ ڈیزرو کرتے ہیں اسی مقام کے اوپر رکھا جائے گا. کوئی رعایت نہیں ہے جی, کوئی مذاکرات نہیں ہیں. جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں یہ سزائیں سرو کریں گے, یا اپیلوں میں جا کر وہاں پر سے کوئی ریلیف لے سکتے ہیں تو لے لیں. کوئی حکومت کی طرف سے کسی قسم کا نہ کوئی لچک ہے, نہ کوئی ان کے لیے رعایت ہے. اور یہی ان کا جو ہے یہ ان کا میرے خیال سے یہی یہ چاہتے تھے, اور یہی نتیجہ ان کی جو فضول گفتگو ہے اس نے برآمد کرنا تھا. انف از انف. اچھا اس میں ایک چیز یہ دیکھیں کہ پہلے کہا گیا, دیکھیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کی, ڈیڈ ہارس میں میں کہہ رہا ہوں نا, ڈیڈ ہارس میں یہ مردہ گھوڑے میں جان ڈالی جاتی ہے. وہ میڈیا ڈالتا ہے اور ڈس آنیسٹی کرتا ہے. کس طریقے سے کرتا ہے جی؟ پہلے کسی نے شرلی چھوڑ دی جی فلاں تاریخ کو عمران خان ریلیز ہو رہا ہے, پہلے صدیق جان صاحب نے کہا, پھر مظہر برلاس نے کہہ دیا, پھر کسی اور بندے نے, پھر جناب پریزیڈنٹ ٹرمپ آ رہے ہیں, ٹرمپ کا الیکشن ہو گیا, پریزیڈنشل الیکشن ہو گئے جی. ٹرمپ جس دن اوتھ لے گا اس دن فون آ جائے گی اور اڈیالہ کی جو ہے تالے کھل جائیں گے اور عمران احمد نیازی صاحب باہر آ جائیں گے. تو پھر کیا ہوا؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آفس سنبھال لیا, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہمارے فیلڈ مارشل کو لنچ کے اوپر مدعو کر لیا, وہ وہاں پر ہو کے گئے. پھر اس کے بعد بھی یقینی طور پر ان کا کوئی رابطہ ہوگا. ظاہری بات ہے جب آپ نے لنچ پہ بلا لیا ایک آدمی کو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ بن چکی ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں, پھر قاسم اور سلمان کا منجن بیچنا شروع کر دیا جی. عمران خان کے بیٹے امریکہ جا رہے ہیں, امریکہ سے کانگریس مین اور سینیٹرز کا وفد لے کر پاکستان آئیں گے, اور پھر انٹرنیشنل میڈیا پوری کوریج کر رہا ہوگا. شیخ چلی کے خواب دیکھتے ہو یار. وہ قاسم اور سلمان جب امریکہ گئے ہیں تو وہاں پر تو ان کو کسی نے لفٹ ہی نہیں کرائی. ایک ہی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آدمی سے ان کی ملاقات ہوئی ہے, اس کا نام ہے رچرڈ گرنیل. اس کے علاوہ وہ جو کانگریس مین اور سینیٹرز مل رہے ہیں وہ تو ویسے ہی ہر ایک کو مل لیتے ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نہ مارکو روبیو ملے, نہ ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان سے ملاقات کی, نہ کوئی اور کسی اہم حکومتی عہدیدار نے ان سے ملاقات کی. تو ان کو تو یہ وہاں سے رسپانس ملا. اور جو میری اطلاعات ہیں, قاسم اور سلمان جو ہیں وہ اپنی کو کمپنی اسٹیبلش کرنے گئے تھے, نہ کہ عمران احمد نیازی کی رہائی کے لیے. تو یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. اور پھر 5 اگست کی کال جسے نقطہ عروج پر ہونا تھا, پھر کیا ہوا؟ مطلب کون سا پہاڑ اکھاڑ لیا ہے اس کال نے. اس کال کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے اپنا اون سٹریٹ جو مسل تھا اس کو بھی ویک ایکسپوز کر دیا. آپ کے پلے کچھ ہے ہی نہیں یار, لوگ آپ سے تنگ آ چکے ہیں. سمریال کا الیکشن ہو رہا ہے, آپ وہاں پر 30,000 کی لیڈ سے ہار رہے ہیں. پھر آپ فارم 47 کا جو ہے وہ نیریٹو آپ نے بنا لیتے ہیں. کبھی آپ گولی کیوں چلائی والا آپ نے بنا لیا نیریٹو. تو یہ تو آپ کی جو ہے وہ حقیقت ہے.
تو انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ ان کے حالات جو ہیں وہ خراب ہیں، اور آنے والے دن ان کی مشکلات میں اب اضافہ کریں گے، اور ان کے اپنے ایکشنز کی وجہ سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔